بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث جبرائیل ایک مشہور حدیث ہے۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سوالات پوچھے تھے، اور بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو جانثار ساتھی وہاں موجود تھے ان کو بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو پہلا سوال جو جبرائیل علیہ السلام سے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا وہ یہ تھا کہ جی ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اللہ سے ملاقات کو سچ سمجھنا، اور دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لفظی معنی ہے یقین۔ تو اگر ہمیں یقین ہو جائے، دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ تو معراج پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے میں علماء دین متین کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں دیکھا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ تو عام بندوں نے، یعنی کہ اس کے علاوہ کسی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی، یعنی کہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ لن ترانی، کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ ان آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر اس کا یقین کرنا، فرشتوں کو کس نے دیکھا ہے جی؟ فرشتوں کو دیکھے بغیر اس کا یقین کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جو چیز لے کر آئے وہ سچ ہے، اس پر یقین کرنا۔ اور پھر دیکھیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین کرنا۔ اب گزارش یہ ہے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ ایک راستے پر کھڑے ہیں، کسی جگہ جانا ہے، جس طرف جانا ہے ادھر سے کئی لوگ نہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس راستے سے نہ جانا، آگے جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو ڈنڈوں سے اور چاقو چھریوں سے مار رہے ہیں، تو آپ کہیں ادھر پھنس نہ جانا، تو آپ دوسرے راستے سے چلے جاؤ۔ اجنبی لوگ ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں جی آگ لگی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ڈنڈوں سے اور چاقوؤں سے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اس طرف سے نہیں جائیں گے، دوسری طرف سے جانا پسند کریں گے، یار ایسے ہی جو ہے نا وہاں اس طرف جانے میں نا نقصان نہ ہو جائے۔ اب گزارش یہ ہے کہ وہ جو آنے والے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور ادھر سے آئے اور ادھر سے چلے گئے، تو وہ تو اجنبی ہیں۔ تو ہم اس ڈر سے یار بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، تو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ یہ جو ہے نا سچ کہہ رہے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے نا ان کی بات پر یقین کرتے ہیں اور اس راستے سے نہیں جاتے، دوسرے راستے سے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک لیول آف کانفیڈنس ہوتا ہے جو ان اجنبی لوگوں پر ہمیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یار ایسے ہی مصیبت میں نہ پڑیں۔ تو یہ جو انبیاء علیہم السلام ہیں، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آخری نبی ہیں، تو ان تک جتنے بھی یہ رسول انبیاء آئے ہیں یہ بڑے ہی سمجھدار، بڑے ہی اعلیٰ ترین لوگ تھے، اور یہ سب ایک ہی بات کہتے آئے ہیں، کیا جی؟ اللہ ایک ہے۔
مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، قیامت کا دن ہے، انصاف کا دن ہے. تو یہ کیوں ہم ان پر، یعنی اگر دیکھیں جب ہمارا لیول آف کانفیڈنس سمجھنے کے 50% سے بڑھ جاتا ہے تو وہ ہمارا جو یقین ہوتا ہے وہ ہمیں عمل پر مجبور کرتا ہے. جیسے وہ لوگ بھاگتے ہوئے آئے نا، تو ہمیں ان پر ایک قسم کا نا یقین ہو گیا کہ یار ہم یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں عیدوں پر اگر آپ مسجدوں کو دیکھیں نا، ہر مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے. جمعے کے دن بھی نسبتاً اکثر مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. عام دنوں میں آپ دیکھ لیں 20-25 بندے، 50 بندے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ نماز کے پڑھنے پر راضی اپنے آپ کو نہیں کر سکی. بھئی اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ انبیاء سچ فرما رہے ہیں تو وہ سچ، ان کی دھمکیاں سنی ہیں آپ نے، آگ میں ڈال دیں گے جی، جہنم میں ڈالیں گے. تو آگ میں جانے کی کس کی ہمت ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں ہے نا. تو جب آگ میں جانے کی ہمت نہیں ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم سچا سمجھتے ہیں، ظاہر ہے وہ سچے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری جان بھی آپ پر قربان ہے. جان کا قربان کرنا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے نا. تو نماز ہی پڑھ لیں. جان تو جب مطلب ہے وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک نماز ہی پڑھ لیں یار، روزہ ہی رکھ لیں یار اللہ کے احکامات کو ہی پر ہی عمل کرنے لگ جائیں. تو میں خود بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں اور میں آپ حضرات کو بھی کہتا ہوں کہ آپ خواتین و حضرات کو بھی کہتا ہوں کہ جناب ہم نے اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کی کتابوں کو، مر کر جی اٹھنے کو اس طرح سچا سمجھا نہیں ہے. ایمانداری کی بات یہ ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے. اگر ہم سمجھتے تو وہ ہمارا یقین ہمیں عمل پر آمادہ کر دیتا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم.